ایک واقعہ بھی ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، چند 3 قسم کے لوگ آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اتفاق سے آپ علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، ازواج مطہرات سے جا کے انہوں نے ملاقات کی، ان سے جا کے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں پوچھا ازواج مطہرات سے، تو انہوں نے ازواج مطہرات نے ان کا جو ہے جواب دے دیا کہ آپ علیہ السلام کا عمل اس طرح ہے، دین کو یہ کہا اس طرح عمل کرتے ہیں، رات اس طرح عمل کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے عمل کے بارے میں بتایا۔ تو پھر ان 3 جو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی جذباتی تھے، بہت ہی زیادہ ایک شوق کے ساتھ دین کے اوپر زیادہ چلنے کے لیے ایک جذبہ لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پتہ چلا، بتایا گیا، تو انہوں نے کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا۔ یعنی آپ علیہ السلام تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ علیہ السلام تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوا ہے، آپ کی طرح تو ہمیں عمل کرے تو ہمیں شاید یہ کافی نہ ہو۔ انہوں نے اس آپ علیہ السلام کے عمل کو کم سمجھا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو گیا نا، آپ سے زیادہ مجھے عمل کرنا چاہیے۔ اس نے یہ تہیہ کیا ان ازواج مطہرات کے سامنے، انہوں نے یہ بات کی کہ میں تو پوری رات جاگوں گا، میں سوؤں گا نہیں، لا انام، میں سوؤں گا ہی نہیں، میں پوری رات جاگ کے میں عبادت کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی ناغہ بھی کرتے ہیں، تو یہ تو آپ علیہ السلام کا عمل ہوا، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوا ہے، آپ کے لیے تو شاید یہ کافی ہو، لیکن میرے لیے تو کافی نہیں ہے، میں تو سال بھر روزہ رکھوں گا۔ اس نے یہ کہا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، تو یہ تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ گل مل کے رہتے ہیں، لیکن مجھے تو اگر میں اپنے گھر میں بیوی لاؤں تو پھر اس کے جو نا اس کی ذمہ داری، اس کا خرچہ ہے، اس کے پھر اولاد ہوگی تو اس کے اوپر میرے اوپر ذمہ داری آئے گی، پھر مجھے عبادت کرنے کے لیے میں عبادت کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوں گا، تو اس لیے میں کوئی شادی نہیں کروں گا، میں اپنے وہ زندگی کو دین کے لیے، عبادت کے لیے وقف کروں گا۔ اس نے تیسرے بندے نے یہ کہا۔ جب یہ تینوں بندوں نے ازواج مطہرات کے سامنے اس طرح کی باتیں کی اور پھر وہ چلے گئے، پھر جب آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے یہ ماجرا، یہ قصہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ یہ 3 بندے آئے تھے، آپ علیہ السلام کے عمل کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بتا دیا، پھر انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا، پھر ایک نے اس طرح بات کی، دوسرے نے اس طرح بات کی، تیسرے نے اس طرح بات کی۔ اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، یعنی آپ علیہ السلام کو یہ جو اچھا نہیں لگا۔ پھر آپ نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے درس دیا، اسی کے فوراً بعد آپ نے یعنی لوگوں کے پاس جا کر مسجد میں آپ نے باقاعدہ اس موضوع کے اوپر درس دیا۔ فرمایا کہ چند بندے ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کر کے چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اما واللہ انی اعلمکم باللہ، میں یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا، اللہ کی معرفت والا سب سے زیادہ میں ہوں۔ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا، تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، علم میں بھی سب سے زیادہ میں ہوں، علم رکھنے والا ہوں، عمل میں بھی سب سے زیادہ میرا عمل ہے، مجھ سے زیادہ کسی کا عمل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے اوپر آپ کو یقین ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تقرب اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میری سنت کے اوپر چلنا ہوگا۔ میری سنت کو چھوڑ کر، میرے طور طریقے کو چھوڑ کر کوئی عمل کرنا چاہیں، کوئی اللہ کی خشیت اختیار کرنا چاہیں، تقوی اختیار کرنا چاہیں، تو اس کے تقوی کی کوئی اعتبار نہیں۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے۔ اس لیے صاف آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کم سمجھیں اور اس سے کے اوپر اس کو راضی نہ ہو، فمن رغب عن سنتی، میرے سنت سے وہ نفرت کریں، اس سے روگردانی اختیار کرے، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنا کیا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک یہ دو چیزیں تم پکڑے رکھو، اس کے اوپر عمل کرتے رہو تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں، جہاں ہم ہر عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں، وہاں ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق عمل کریں۔ آپ علیہ السلام کے عمل اگر اس کے مطابق ہو تو وہ قابل قبول ہے،